السلام علیکم پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہماری اسی کائنات میں ایک پہاڑی ملک تھا جس کا نام تھا کوہ کاف۔ اس ملک کو پرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں پریاں اور پریزاد رہا کرتے تھے۔ یہ پریاں ایسی حسین ہوتی تھیں کہ انہیں دیکھ کر جنت کی حوریں بھی شرما جائیں۔ پریزادے بھی اپنے جمال اور وجاہت میں مردانہ حسن کا پیکر ہوتے تھے۔ ان پریوں کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت رنگ برنگے پر ہوتے تھے۔ ان کی سواری کے لیے ہوائی سواریاں ہوتی تھی، جیسے اڑنے والے ڈولے، اڑن کھٹولے اور اڑن قالین، جن پر بیٹھ کر یہ دنیا کی سیر کیا کرتی تھیں، اور کبھی کبھی بھولے بھٹکے انسانوں کی دنیا کی طرف بھی نکل جاتی تھیں۔ پریوں میں بھی اچھی اور بری، نیک اور بد پریاں ہوتی تھیں، لیکن پرستان کا بادشاہ بہت ہی عقل مند، مدبر اور منصف تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بدطینت پریوں اور پریزادوں کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ غرض ملک میں اتنی اچھائی اور نیکی تھی کہ یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون فطرتاً نیک اور شریف ہے اور کون سزا کے خوف سے اور بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شرافت کا لبادہ اوڑے ہے۔ سبھی پتھر اتنے چمکیلے تھے کہ ان میں ہیرے کی پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ اس تلاش کی ضرورت یوں پیش آئی کہ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے حسن و جمال، بہادری، نیکی، انصاف پسندی اور رحم دلی میں یکتا تھے۔ اب شہزادوں کی شادی کی عمریں بھی ہو گئی تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ کی تمنا تھی کہ بہویں بھی ایسی ہی آئیں جو اپنی فطرت اور خصلت میں شہزادوں کے ہم پلہ ہو۔ پرستان میں حسن و جمال، صباحت و ملاحت، اشباع و نزاکت کی کمی نہیں تھی۔ شاہی خاندان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک پری موجود تھی، اور امیر وزیر بھی اپنی بیٹیوں کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن سچے ہیرے کی پہچان کا مسئلہ بادشاہ اور ملکہ کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ آخر بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے شاہی خاندان کی اور وزیروں اور امیروں کی بیٹیوں کی دعوت کی۔ محل کا دیوان خاص پریوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ حسن کی رنگینیاں اور رعنائیاں ہر طرف اس طرح بکھری ہوئی تھی کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ ہر ایک اپنی دلکشی اور دلربائی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ہنسی مذاق، کہے چہچہے، غرض ہر طرف عجیب سما تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں تو بادشاہ اور ملکہ حال میں داخل ہوئے۔ سب نے کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی۔ بادشاہ نے تمام نوخیز پریوں کو دعائے خیر سے نوازا اور کہنا شروع کیا، تم سب میری اولاد کی طرح ہو اور میں تم سب کو عزیز رکھتا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں علم ہے، مجھے اور ملکہ کو اپنے تینوں شہزادوں کے لیے دلہن کی تلاش ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہویں نہ صرف حسن صورت بلکہ حسن سیرت میں بھی لاسانی ہو۔ اس لیے ہم نے آپ سبھی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو 3 پریاں امتحان میں کھری اتریں گی وہی ہمارے شہزادوں کی دلہنیں بنیں گی۔ ساری پریاں بڑی توجہ سے بادشاہ سلامت کی بات سن رہی تھیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کر رہی تھیں کہ وہ شہزادوں کو پانے کے لیے ہر امتحان سے گزر جائیں گی۔ بادشاہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کوئی نیک کام کریں، کسی مجبور کی مدد کریں، کسی مظلوم کو انصاف دلوائیں، کسی محروم کو اس کا حق دلوائیں۔ جس کی نیکی جتنی بڑی اور اللہ کی نظر میں مستحسن ہوگی وہی اس امتحان میں کامیاب ہوگی۔ بہترین نیکی کرنے والی پری ولی عہد سلطنت سے بیاہی جائے گی، اور دوسرے درجے کی نیکی کرنے والی پریاں دونوں چھوٹے شہزادوں کی دلہنیں بنیں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، خدا کے فضل سے پرستان میں ہر طرح کا امن و امان، انصاف اور خوشحالی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے انسانوں کی دنیا کو میدان عمل چنا ہے۔ آپ کو 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد پھر سب پریاں یہاں جمع ہوں گی اور اپنی اپنی نیکیاں بیان کریں گی، اور ماں بدولت اور ملکہ عالیہ فیصلہ سنائیں گے۔ اب آپ لوگ جائیے اور کل ہی اپنے مشن پر روانہ ہو جائیے۔ سب پریاں اٹھیں اور فرشی سلام کرتی ہوئی محل سے رخصت ہو گئیں۔ سب حیران و پریشان تھیں۔ انسانوں کی دنیا کے تو انہوں نے صرف قصے ہی سنے تھے۔ صرف چند ہی ایسی تھیں جن کا ڈولا کبھی راہ بھٹک کر اس طرف جا نکلا تھا، لیکن صرف اوپر آسمان سے ہی نظارہ کیا تھا۔ انسانوں کے بارے میں اپنی نانی دادیوں سے بڑے خطرناک قصے سن رکھے تھے کہ انسان بڑا ظالم، جابر، خودغرض، مطلبی اور احسان فراموش ہوتا ہے۔ اب اسی انسانوں کی دنیا میں 3 مہینے کی مدت گزارنے اور انسانوں کے درمیان رہنے کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ پریوں کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ بہت سی پریوں نے تو انسانوں کی دنیا میں جا کر رہنے کے بجائے شہزادوں سے دستبردار ہونے کو ترجیح دی۔ صرف 10-12 پریاں ہی اگلے دن صبح سویرے انسانوں کی دنیا کی طرف روانہ ہوئیں۔
चंद ही दिन में उनके हौसले पस्त हो गए। इस दुनिया में तो हर तरफ भूख है, बीमारी है, गरीबी है, लाचारी है, जुल्म है, नाइंसाफी है, दुख दर्द है, मुसीबतें हैं। इंसान ही इंसान का दुश्मन है। लोग दूसरों का भला नहीं चाहते, खुदगर्जी और लालच है। उफ, इस दुनिया में तो चंद रोज गुजारने मुश्किल है, 3 माह कैसे गुजरेंगे। इंसान वाकई बड़ी हिम्मत वाला है कि ये सब झेलता और फिर भी खुश रहता है। हम तो यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। कितनी घुटन है इस दुनिया में, कुछ भी खालिस नहीं है। हद ये कि हवाएं, फजाएं, पानी के जखीरे, नबातात, हैवानात सब कुछ आलूदा है। 3 को छोड़कर सभी परियां हिम्मत हारकर वापस परिस्तान चली गईं। वो तीनों शाही खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनके हौसले बुलंद थे और वो शहजादों से मोहब्बत करती थीं। तीनों ने यह तय किया कि वो 3 मुख्तलिफ सिमतों में जाएंगी और अपना मिशन मुतय्यन करेंगी। उन तीनों परियों के पंख सब्ज, सुर्ख और नीलगो रंगों के थे। उसी मुनासिबत से वो लिबास भी पहने थी, इसलिए उनके नाम भी सब्ज परी, सुर्ख परी और नीलम परी थे। सब्ज परी शुमाल की तरफ रवाना हुई, नीलम परी मगरिब की तरफ और सुर्ख परी मशरिक की तरफ। तीनों ने अपनी अपनी सिमतों में आबाद मुल्कों, शहरों और बस्तियों का जायजा लेना शुरू किया। ये परियां भेस बदलने में भी माहिर थीं और भेस बदल बदल कर इंसानों के दुख दर्द का पता लगा रही थीं। सुर्ख परी जो मशरिक की सिमत गई थी, एक दिन रात को जुगनू की शक्ल में उड़ती फिर रही थी कि एक छोटे से घर से दर्द भरी कराहों की आवाजें सुनाई दी। वो घर में दाखिल हो गई। देखा कि एक नौजवान औरत दर्द ज़ात से गुजर रही थी और एक बूढ़ी औरत उसकी देखभाल कर रही थी। उन दोनों की बातों से पता चला कि उस औरत का दुनिया में कोई नहीं था। उसका शौहर शराबी और जुआरी था जो हमेशा मारता पीटता रहता था। फिर एक बुरी औरत ने उसे अपने चक्कर में फांस लिया। अब वो उसी के साथ रहता था और बीबी की खबर भी नहीं लेता था। बीबी लोगों के घरों में झूठे बर्तन धोकर अपना गुजारा करती थी। जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी वो उसकी पड़ोसन थी जो हमदर्दी में आ गई थी। औरत बहुत कमज़ोर थी। गरीबी, मेहनत और शौहर की बेवफाई ने उसकी सेहत तबाह कर दी थी। ये पहला बच्चा था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। आधी रात को औरत ने एक बेहद कमज़ोर बच्ची को जन्म दिया और खुद नकाहत के मारे बेहोश हो गई। बूढ़ी औरत ने बच्ची को नहला धुला कर माँ के पास लिटा दिया। वो भी बहुत थक गई थी, इसलिए अपने घर चली गई। सुर्ख परी जुगनू बनी वहीं उड़ रही थी। अचानक उसने देखा कि नौज़ायदा बच्ची का जिस्म झटके खा रहा है। सुर्ख परी फौरन ही अपनी असली शक्ल में आ गई और बच्ची को हाथों में उठा लिया, लेकिन बच्ची 2-1 मर्तबा तड़पी और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। सुर्ख परी बच्ची के मुर्दा जिस्म को हाथ में लिए खड़ी रह गई। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर उसे होश सा आ गया। उसने सोचा कि अगर बच्ची की माँ को होश आ गया तो वो सोचेगी कि मैंने बच्ची की जान ले ली है। सुर्ख परी बच्ची को लेकर घर से बाहर आई। रात का गहरा सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। सुर्ख परी ने घर के पिछवाड़े गड्ढा खोदकर बच्ची को दफना दिया और घर में वापस आ गई। औरत अभी तक बेहोश थी या गहरी नींद सो रही थी। सुर्ख परी का दिल रहम और हमदर्दी से भर गया। ये गरीब औरत जिसका शौहर इसे छोड़ गया है और जिसने किस मुसीबत से 9 माह इस बच्ची को अपनी कोख में रखकर मेहनत मजदूरी की और किस मुसीबत और तकलीफ से इसे जन्म दिया। जब इसे पता चलेगा कि इसकी बच्ची मर चुकी है तो इस पर क्या बीतेगी। औरत होश में आ रही थी। उसके पपोटे हरकत कर रहे थे और होंठ थर थर कांप रहे थे। सोचने का वक्त नहीं था। सुर्ख परी को लगा यही उसका मैदान अमल है। उसने फौरन एक नौज़ायदा बच्ची का भेस बदला और औरत के पहलू में आकर लेट गई। औरत ने होश में आते ही सबसे पहले अपने पहलू में बच्ची के नरम गरम वजूद को महसूस किया और उसके चेहरे पर ममता का नूर फैल गया। बड़ी मुश्किल से वो उठकर बैठी और बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। माँ की मोहब्बत और शफकत की गर्मी पाकर सुर्ख परी निहाल हो गई। भूख और कमजोरी की वजह से औरत के सीने में दूध नहीं उतरा था। वो बामुश्किल उठी और ताक में रखी कटोरी से थोड़ा सा शहद बच्ची को चटाया। प्यार से उसके काले काले बालों को सहलाती रही, उसे चूमती रही। थोड़ी देर में सुबह का उजाला फैल गया। बूढ़ी औरत जो रात को उसके पास थी एक गिलास में दूध लेकर आ गई। थोड़ा दूध औरत को, जिसका नाम शिम्मू था, पिलाया और थोड़ा बोतल में डालकर बच्ची को पिलाने आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि रात को जो बच्ची पैदा हुई थी वो तो बहुत ही दुबली पतली और मरघिल्ली सी थी, लेकिन ये बच्ची तो बड़ी प्यारी और सेहतमंद है।
پھر اس نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں اس کی بوڑھی آنکھوں نے دھوکا کھایا ہوگا، بھلا رات کی رات بچی بدل کیسے سکتی ہے۔ 2-3 دن بوڑھی عورت نے دیکھ بھال کی، پھر شمو نے خود ہی گھر سنبھال لیا۔ پیسہ پاس نہیں تھا، اس لیے 10ویں دن ہی سے اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ شمو بچی کو نہلا دھلا کر دودھ پلا کر گھر بند کر کے کام پر چلی جاتی۔ دوپہر کو تھکی ہاری آتی، کھانا پکاتی، گھر صاف کرتی، بچی کے کپڑے دھوتی، آٹا پیستی، شام کو پھر کام پر چلی جاتی اور اندھیرا ہونے پر گھر آتی۔ بچی بڑی اچھی تھی، بہت ہی کم روتی تھی، چپ چاپ ٹکر ٹکر دیکھا کرتی یا سو جاتی۔ 2-4 دن ایسے گزرے تو سرخ پری نے سوچا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے پاس صرف 3 ماہ کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ شمو کے دن پھر جائیں، اس کا شوہر واپس آ جائے اور وہ بچی کی موت کا صدمہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ ساتھ ہی وہ شمو کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب شمو اسے دودھ پلا کر کام پر چلی گئی تو سرخ پری لوٹ پوٹ کر اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی گھر کی صفائی کی، بچی کے اور شمو کے کپڑے دھوئے، کھانا پکایا، چکی میں آٹا پیسا اور شمو کے گھر لوٹنے سے پہلے پھر بچی بن کر پلنگڑی پر لیٹ گئی۔ شمو دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ گھر صاف ستھرا، کپڑے دھلے ہوئے، آٹا پسا ہوا، کھانا پکا ہوا، بچی پالنے میں آرام سے سو رہی تھی۔ شمو سوچنے لگی، میرا ایسا کون ہمدرد ہو سکتا ہے جو میرے گھر کا کام کر جائے۔ خیر اس وقت تو بہت اچھا لگا، مدتوں سے آرام کرنے کو نہیں ملا تھا۔ کھانا کھا کر سو گئی۔ شام کو کام سے واپس آئی تو پھر گھر کا سارا کام نپٹا ہوا پایا۔ سوچا شاید پڑوسی خالہ بچی کو دیکھنے آئی ہوں گی، ترس کھا کر اس کا کام کر گئی ہوں گی۔ 1 دن 2 دن، ہفتہ ہی ایسا گزر گیا تو شمو نے سوچا کہ خالہ کا شکریہ تو ادا کر دے، بیچاری روز آ کر اس کے گھر کا کام کر جاتی ہیں۔ شام کو کام سے واپس آ کر بچی کو گود میں لیا اور خالہ کے گھر جا پہنچی۔ خالہ گھٹنوں کے درد سے پریشان بیٹھی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ شمو بولی، ہائے خالہ، تم خود اتنی بیمار ہو پھر بھی میرے گھر کا سارا کام کیوں کر کے جاتی ہو؟ خالہ حق دک رہ گئی، اللہ اللہ کر لڑکی، میں ہفتہ بھر سے درد کے مارے پلنگ سے تو اٹھ نہیں پا رہی ہوں، تیرے گھر کا کام کیا خاک کروں گی؟ شمو حیرت میں پڑ گئی، خالہ پتہ نہیں کون میرے پیچھے میرے گھر کا سب کام کر جاتا ہے، میرا دھیان تو تمہاری طرف ہی گیا اور میرا ایسا کون ہمدرد ہے؟ خالہ نے کہا، تیرے دکھ درد دور کرنے کے لیے اللہ نے غیب سے مدد بھیجی ہوگی۔ اچھا لا ذرا بچی کو تو دے میری گود میں۔ شمو، تیری بیٹی تو بڑی خوبصورت اور تندرست نکل آئی مہینہ بھر میں۔ سچ کہوں جب یہ پیدا ہوئی تھی تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ بچے گی، جان ہی نہیں تھی، بس سانس لے رہی تھی۔ ہاں خالہ، اللہ سب کا رکھوالا ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ شمو کا دماغ اس گتھی میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے گھر کا سارا کام کون کر جاتا ہے۔ 2-1 دن اور گزرے تو شمو نے طے کیا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی۔ اس نے کام سے چھٹی لے لی، لیکن اپنے وقت پر بچی کو دودھ پلا کر باہر نکل گئی۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا اور دروازے کی جھرری سے آنکھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بچی پلنگڑی سے ہی اٹھی اور لوٹ پوٹ کر ایک خوبصورت پری بن گئی۔ جلدی جلدی اس نے گھر کا سارا کام نپٹانا شروع کر دیا۔ اسی وقت شمو دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ سرخ پری کو بھیس بدلنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ شمو بولی، تو کون ہے؟ بھوت ہے، پریت ہے، چڑیل ہے کہ جن ہے؟ یہ میں نے کس بلا کو جنم دیا ہے؟ رحم کر میرے حال پر اور میرے گھر سے نکل جا۔ مجھے کیا پتا تھا میں اتنے دن سے ایک بلا کو سینے سے لگائے گھوم رہی ہوں۔ سرخ پری نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ پر بٹھایا۔ بہن خفا نہ ہو، میں کوئی جن بھوت یا بلا نہیں ہوں، میں تو ایک پری ہوں۔ تمہاری دنیا میں کچھ نیکیاں کمانے نکلی تھی، تمہارے گھر کے قریب سے گزری، تمہاری حالت سن کر وہیں رک گئی۔ اس رات تمہاری بچی کی موت ہو گئی، تم بے ہوش تھی۔ میں نے سوچا تم یہ صدمہ کیسے جھیلو گی، بس تمہارا دل نہ ٹوٹے، اس خیال سے تمہاری بچی بن کر تمہارے پہلو میں لیٹ گئی۔ آگے کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ اپنی بچی کی موت کی خبر سن کر شمو کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ سرخ پری تسلیاں دیتی رہی۔ جب ذرا سنبھلی تو پری کی نیک نیتی کا بھی احساس ہوا۔ کہنے لگی، بہن تم نے پری ہو کر میرا اتنا ساتھ دیا، میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ میری قسمت میں خالی گود رہنا ہی لکھا تھا، تم کب تک میری بیٹی بنی رہ سکتی تھی؟ کاش میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ واپس آ جائے۔ شوہر ہوگا تو اللہ اولاد بھی دے دے گا۔ سرخ پری نے کہا،
میں تو تمہاری مدد کرنے نکلی ہوں، ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ مجھے تم اپنے شوہر کا نام اور پتہ بتاؤ، میں تمہارے شوہر کو ایسے واپس گھر لاؤں گی کہ وہ پھر کبھی واپس نہ جائے اور بری سنگت میں نہ پڑے۔ غرض سرخ پری نے شمو کے شوہر رحیم کا پتہ لگایا۔ وہ دربار کے راج مزدوروں میں سے تھا، اچھا خاصا کما لیتا تھا کہ ایک بری عورت کے چکر میں پڑ گیا۔ اسی نے رحیم کو شراب کی لت لگائی، شراب پلا کر اس کے ساتھ جوا کھیلتی اور دن بھر کی کمائی لوٹ لیتی۔ شراب کے نشے اور ہارنے کے غم میں وہ رات بھر وہیں پڑا رہتا۔ صبح ہوش آتا تو شرمندگی میں گھر جانے کی ہمت نہ ہوتی، وہیں سے کام پر چلا جاتا۔ شام کو لوٹتا تو نشہ اکھڑ رہا ہوتا، شراب کی طلب کشاں کشاں پھر اسی بری عورت کے اڈے پر لے جاتی۔ 2-3 دن تک سرخ پری نے رحیم کے معمول کا جائزہ لیا، پھر ایک سادھو کے بھیس میں اس سے ملی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رحیم کو شراب کی لت اس بری طرح لگ چکی تھی کہ چاہ کر بھی اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اسے سستی شراب پلا کر دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیتی تھی۔ سادھو نے اسے تنبیہ کی کہ تو اپنی ہیرا جیسی بیوی کو چھوڑ کر اس کانچ کے پیچھے مت بھاگ، لیکن رحیم بولا، نہیں بابا، وہ عورت مجھے بہت چاہتی ہے، وہیں جا کر میں دنیا کے غم بھول جاتا ہوں۔ سرخ پری نے سمجھ لیا کہ یہ اس طرح سمجھنے والا نہیں ہے، اس لیے دوسری ترکیب سوچی۔ شام کو جیسے ہی رحیم اس بری عورت کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک خوفناک کالے ناگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ رحیم ڈر گیا، تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر وہاں پہنچا تو پھر ناگ نے راستہ روک لیا اور اس پر فنکارنے لگا۔ رحیم کا نشہ اکھڑ رہا تھا، سوچا کسی دکان سے شراب خرید لے، لیکن شراب کی ہر دکان کے آگے ناگ فن پھیلائے کھڑا ملتا۔ ڈر کے مارے رحیم کی گھگی بن گئی، گھبرا کر بھاگا۔ ادھر سے بادشاہ کے فوجی گزر رہے تھے، ایک گھوڑے کے پاؤں سے الجھ کر گرا، گھوڑا اسے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رحیم بری طرح زخمی ہو گیا۔ سادھو نے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے شفا خانے پہنچایا۔ رحیم نے سادھو کو اسی بری عورت کا پتہ دے کر کہا، اسے میرے زخمی ہونے کی خبر دے دے۔ سادھو نے جا کر اس عورت سے کہا کہ رحیم بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اس کی حالت خراب ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ عورت اپنے ایک اور دوست کے ساتھ بیٹھی جوا کھیل رہی تھی، بولی، مرنے دو، اب میرے کس کام کا ہے۔ سادھو نے پیغام رحیم تک پہنچا دیا۔ پھر سرخ پری شمو کے پاس گئی اور اسے بات بتائی۔ شمو اسی وقت ننگے سر ننگے پاؤں شفا خانے پہنچی اور رحیم کی حالت دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ رحیم جتنے دن شفا خانے میں رہا، شمو اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ سرخ پری نے اسے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی تھی۔ پھر رحیم گھر آ گیا اور شمو کی خدمت اور محبت سے کچھ دن میں بھلا چنگا ہو گیا۔ اتنے دن میں اس کی شراب کی لت بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے شمو سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ اب ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون لوٹ آیا تھا۔ شمو سرخ پری کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکی، جس کی نیکی کے نتیجے میں اس کی زندگی سنور گئی۔ سرخ پری نے شمو سے کہا، اب جب تمہاری بیٹی ہوگی تو میں اسے دیکھنے ضرور آؤں گی، اور سرخ پری اپنے مشن کی کامیابی پر شاداں و فرحاں پرستان لوٹ گئی۔ اب نیلم پری کا حال سنو، جو شمال کی طرف گئی تھی۔ وہ ایک بڑے ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر میں پہنچی۔ شہر میں سبھی عمارتیں بہت خوبصورتی سے بنائی گئی تھی۔ ہر عمارت کے گرد ہرا بھرا باغیچہ تھا جو رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ بہت ہی خوش مزاق اور خوشحال تھے۔ اس شہر کے بادشاہ کے 4 محل تھے، چاروں ہی بہترین کاریگری کا نمونہ تھے۔ تعمیراتی آرائش و زیبائش کے علاوہ باغات سے گھرے ہوئے تھے۔ نیلم پری نے ایک خوش رنگ چڑیا کا بھیس بدلا اور سارے شہر میں اڑتی پھرتی شاہی باغات میں پہنچی۔ سب سے بڑا محل بادشاہ سلامت کا تھا۔ نیلم پری انسانی کاریگری کے حسین نمونے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بادشاہ کے محل میں سب سے بڑا ہال تھا جو دربار عام تھا، جہاں سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی نشستیں بنی ہوئی تھیں۔ دوسرا ہال قدرے چھوٹا تھا جو دیوان خاص کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے استعمال کے لیے مختلف کمرے ضرورت کے مطابق سجے ہوئے تھے۔ پھر خادموں اور کنیزوں کے کمرے تھے۔ نیلم پری کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ بادشاہ کی بیگمات اس محل میں نہیں رہتی تھیں۔ بادشاہ کی 3 بیگمات تھیں، تینوں کے لیے الگ الگ محلات تھے۔ بادشاہ ایک ایک ہفتہ ہر بیگم کے ساتھ گزارتے تھے۔ نیلم پری نے بیگمات کے محلوں کی بھی سیر کی۔ دونوں بڑی ملکاؤں کے محل بڑے اہتمام سے آراستہ تھے۔
मलकाएं खुद भी बाल बाल मोती पिरोए, भारी भरकम पोशाकें ज़ेब तन किए, हीरे जवाहरात के जेवरात से आरास्ता, 16 सिंगार किए नजर आईं। उनकी कनीज़ें भी सजी सवरी, चाको चौबंद मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थीं। बावर्ची खानों में तरह तरह के खाने पक रहे थे। जिस बेगम के पास बादशाह की तशरीफ़ आवरी की बारी होती, उस महल में तो कुछ ज़्यादा ही एहतमाम होता। ये सारे मंजर देखने के बाद नीलम परी तीसरी मलका के महल में पहुंची तो अजीब समा नजर आया। बाग झाड़ झकाड़ हो रहा था, फूल पत्ते मुरझाए पड़े थे, पौधों की तराश खराश नहीं हुई थी, घास बढ़ रही थी, फव्वारे सूखे पड़े थे, हौजों में खाक उड़ रही थी। माली और बागवान मौजूद थे, लेकिन निगरानी न होने की वजह से मुफ्त की खा रहे थे। बाग पर ध्यान देने के बजाय ताश खेलते या खा पी कर सो जाते। नीलम परी महल में पहुंची तो वहां का हाल और भी खराब पाया। अजब वीराने का सा समा था, हर चीज गर्द आलूद थी, कीमती सामान और आराइशात मिट्टी में अटी पड़ी थी। सिर्फ 2-4 कनीजें थीं, लेकिन वो भी अलसाई हुई पड़ी रहती या आपस में बैठकर तेरी मेरी बुराइयां किया करती। बावर्ची खाने में रोजाना बादशाह का आदमी खाना पकने का सामान दे जाता, जिसमें से आधा बावर्ची अपने घर ले जाते, जो चाहते पका देते और महल के लोग खा लेते। नीलम परी ने खिड़की में से मलका के हुजरे में झांक कर देखा तो हैरान रह गई। मलका की खूबसूरती ने तो परिस्तान की परियों को भी मात कर दिया था। हिरनी जैसी बिन काजल कजरारी आंखें, चांदनी जैसा रंग, काली घटाओं जैसे बाल, लेकिन ना कोई सिंगार ना कोई जेबर, ना सजना ना सवरना। अजब सी उदासी मलका की आंखों से झलक रही थी। शायद नहाकर आई थी। एक कनीज उसके बाल सुलझा रही थी। बाल थे कि काले बादल मलका के कदमों को छू रहे थे और घने ऐसे कि चेहरे को छोड़कर उसका सारा वजूद बालों में ढक गया था। छोटी मलका उम्र में भी दोनों बड़ी बेगमात से बहुत कम थी और हुस्न में तो उसका कोई मुकाबला ही ना था। फिर उसकी ये किस्मत क्यों? नीलम परी ने छानबीन की तो पता चला कि बादशाह छोटी मलका से नाराज रहते हैं, इसलिए उनके महल में कभी नहीं आते। नीलम परी ने फैसला कर लिया कि अपनी कोशिशों से छोटी बेगम की तकदीर संवारेगी और उसे बादशाह की नज़रों में मकबूलो महबूब बनाएगी। यही उसकी नेकी होगी। नीलम परी ने एक उम्र रसीदा लेकिन महजब खादिमा का भेष बदला और बादशाह के दरबार में पहुंच गई, इस दरख्वास्त के साथ कि वो एक गरीब लेकिन शरीफ औरत है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसे रहने का आसरा और खिदमत को मौका अता किया जाए। बादशाह ने उसे बड़ी मलका के पास भेज दिया। बड़ी मलका बोली, हमारे पास हर उम्र की बहुत कनीज़ें हैं, तुम मंजली मलका के पास चली जाओ। मंजली मलका बड़ी नखवत से बोली, हम नौजवान खादिमाएं रखना पसंद करते हैं, हमें बूढ़े लोग पसंद नहीं हैं। तुम छोटी मलका के पास जाओ, वही तुम्हारी सही जगह होगी। सारी कनीज़ें हंसने लगी। नीलम परी को तो दिल की मुराद मिली। वो छोटी मलका की खिदमत में गई और कहा कि बादशाह सलामत ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है। मलका ने एक गमगीन सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज आलीजा को मेरा ख्याल कैसे आ गया? नीलम परी ने झट से झूठ बोला, ऐसी बात नहीं है मलका आलिया, बादशाह सलामत को आपका बहुत ख्याल है। उन्होंने तो छूटते ही कहा कि जाओ हमारी छोटी मलका की खिदमत करो, उनका मिजाज नासाज है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मलका ने गमगीन लहजे में कहा, मिजाज क्या नासाज होगा, वो खुद ही मुझसे नाराज़ हैं, मुझे बेगमात जैसे तौर तरीके जो नहीं आते। गरज नीलम परी ने ज़रा ही देर में छोटी मलका के दिल में जगह बना ली और सारी हकीकत मालूम कर ली। छोटी मलका, जिसका नाम शाहाना था, दरअसल एक कबाइली सरदार की बेटी थी। उसको खुदा ने हुस्न ऐसा दिया था कि उसको पाने के लिए मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों में जंग होती रहती थी और बड़ा खून खराबा होता था। शाहाना का बाप बड़ा लालची शख्स था। उसकी नज़र आसपास के कबाइली इलाकों के हुसूल पर थी। उसने एक तरकीब सोची। शाहाना से शादी के सभी उम्मीदवारों को दावत दी कि वो आकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएं और तेग जनी का मुकाबला करें। जो सरदार बाकी सबको हरा देगा, उसी से शाहाना की शादी कर देगा और मुकाबले में हारने वालों के इलाकों पर कब्जा कर लेगा। मुकाबला बड़ा खून आशाम था। कई सरदार अपनी जान से हाथ धो चुके थे। जोरों की तलवारबाजी चल रही थी। शाहाना से ये सब नहीं देखा गया। वो लोगों की नज़र बचाकर वहां से भागी। रास्ते में एक नदी में उसका पांव फिसला, सारे कपड़े भीग गए। जैसे तैसे नदी पार करके अपने इलाके से निकल आई। थककर चूर हो गई थी। जंगल में एक घने पेड़ के मोटे से तने पर बैठकर उसने अपने कपड़े उतारकर सुखाने को डाले।
اور اپنے بال اپنے پاؤں کے انگوٹھوں انگلیوں سے باندھ کر اسی تنے پر لیٹ گئی۔ اس کا سارا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا جو کالے بالوں کے درمیان 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اتفاق سے اسی جنگل میں بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے۔ وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت تک پہنچے۔ وہاں شاہانہ کے حوروں کے شرمانے والے حسن کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ شاہانہ پہلے تو گھبرائی اور اپنے کپڑے سمیٹ کر جھاڑیوں میں جا چھپی، پھر کپڑے پہن کر سامنے آئی۔ بادشاہ کی آن بان دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ اس نے سارے واقعات بادشاہ کو کہہ سنائے۔ اتنے میں بادشاہ کے فوجی بھی وہاں پہنچ گئے اور بادشاہ کے حکم پر شاہانہ کے قبیلے میں پہنچے۔ وہاں عجب منظر دیکھنے کو ملا۔ زیادہ تر سردار قتل ہو چکے تھے، جو زندہ تھے وہ زخموں سے چور تھے۔ شاہانہ کے باپ کو بھی ایک نوجوان سردار نے قتل کر دیا تھا۔ اس انجام نے شاہانہ کو قبائلی زندگی سے بدظن کر دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تم سے شادی کروں گا اور اپنی سب سے محبوب ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ شاہانہ راضی ہو گئی۔ راجدھانی پہنچنے کے بعد بادشاہ اور شاہانہ کی شادی ہو گئی۔ اس کے لیے الگ محل تیار کیا گیا۔ دونوں بڑی ملکائیں جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شاہانہ کے حسن کو دیکھ کر جل بھن گئیں۔ بادشاہ اپنی چھوٹی ملکہ کے دیوانے تھے۔ یہ سب تھا، لیکن قبائلی زندگی کے ماحول میں پلی بڑی شاہانہ کو نہ تو شاہی طور طریقے اور آداب آتے تھے اور نہ ہی اس کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ وہ کنیزوں کی فوج پر حکومت کر کے اپنے محل کا خوش اسلوبی سے انتظام کر سکتی۔ ہاں، تیر تلوار چلانے میں، درختوں پر چڑھنے اور گھڑ سواری میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ محل کی 4 دیواری میں مرجھا سی گئی، پھر بھی بادشاہ کی محبت پا کر وہ خوش تھی۔ لیکن بڑی ملکاؤں نے شاہانہ کی تربیت کی کمی کو بد تہذیبی اور بد سلیقگی کے کھانے میں رکھ کر بادشاہ کو اس سے اتنا بدظن کیا کہ آخر بادشاہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور شاہانہ کی طرف سے بے توجہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بے پرواہی نے شاہانہ کا دل توڑ دیا۔ وہ ہر وقت منہ لپیٹے پڑی رہتی اور کنیزیں اور خادمائیں من مانی کیا کرتی۔ یہ ساری روداد سننے کے بعد نیلم پری نے پلاننگ شروع کی۔ وقت کم تھا اور اسے 3 ماہ کے اندر شاہانہ کی کایا پلٹنی تھی۔ اپنے ہمدردانہ رویے اور میٹھے بولوں سے نیلم پری نے بڑی جلدی شاہانہ کے دل میں گھر کر لیا۔ شاہانہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نیلم پری بولی، ملکہ عالیہ، لوگ مجھے چھوٹی خالہ کہتے ہیں۔ شاہانہ نے کہا، میں بھی تمہیں چھوٹی خالہ ہی کہوں گی۔ نہ جانے کیوں تم مجھے اپنی ہمدرد و غمخوار لگتی ہو۔ میں تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، شاید اللہ میرے بھی دل پھیر دے۔ چھوٹی خالہ کہنے لگی، ملکہ، مایوسی گناہ ہے، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو اور میرے مشوروں پر غور کریں۔ ملکہ کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد چھوٹی خالہ کمر کس کر تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے تو اس نے محل سے ان سبھی کنیزوں کو نکال باہر کیا جو بڑی بیگمات کے لیے جاسوسی کیا کرتی تھی، اور وفادار کنیزوں کو پیار سے سمجھا کر ملکہ کی مدد کے لیے آمادہ کیا۔ پورے محل کی صفائی کروائی، باورچی خانے کا انتظام درست کروایا، مالیوں کی خبر لی اور باغ کی ترتیب پر دھیان دیا۔ ساتھ ہی ملکہ شاہانہ کی تعلیم و تربیت پر اپنا سارا زور صرف کر دیا۔ محلوں کے طور طریقے اور شاہی آداب سکھائے، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ سکھائے۔ شاہانہ ذہین لڑکی تھی۔ پھر بادشاہ کو خوش کرنے کی سچی لگن اس کے دل میں تھی۔ بہت کم مدت میں شاہانہ کی کایا پلٹ ہو گئی۔ اس نے بیگمات والے ناز و انداز اور طور طریقے سیکھ لیے، صحت اور رنگ روپ پر توجہ دی تو حسن نکھر آیا، جیسے بادلوں میں سے چاند نکل آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کو ملکہ کی طرف کیسے دوبارہ متوجہ کیا جائے۔ چھوٹی خالہ نے اس کی بھی ترکیب سوچ لی۔ ایک دن محل کو خاص طور پر سجایا، باورچی خانے میں بہترین کھانے تیار کروائے اور ملکہ کو ایسے سجایا جیسے نئی نویلی دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی خالہ باہر نکلی۔ آج بادشاہ سلامت کا بڑی ملکہ کے محل میں جانے کا دن تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے بڑی ملکہ کے محل میں قدم رکھا، چھوٹی خالہ نے ایک موٹی تازی چھچوندر کا روپ دھارا اور حجرہ خاص میں جا کر اپنے جسم سے ایسی تیز بدبو نکالنی شروع کی کہ بادشاہ کا سر چکرا گیا۔ گھبرا کر حجرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے، چھوٹی خالہ نے وہاں بھی وہی بدبو پھیلائی۔ بادشاہ پریشان، ملکہ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لاکھ خوشبویات سلگائیں، عطر کا چھڑکاؤ کروایا، لیکن بدبو کا علاج نہ ہوا۔
آخر بادشاہ گھبرا کر باہر نکل آئے اور منجلی ملکہ کے یہاں جا پہنچے۔ کنیزوں نے پہلے ہی منجلی ملکہ کو خبر دے دی تھی۔ اس نے فوراً اپنے محل کو خوشبوؤں میں بسایا اور بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ادھر بادشاہ سلامت نے محل میں قدم رکھا اور ادھر چھوٹی خالہ نے چھچوندر بن کر اپنا کام شروع کر دیا۔ بادشاہ کی طبیعت مکدر ہو گئی۔ ملکہ اور کنیزیں حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے جو کسی خوشبو سے نہیں جاتی۔ بادشاہ سلامت کے سر میں درد ہونے لگا، گھبرا کر محل سے باہر نکل آئے۔ چھوٹی خالہ فوراً لوٹ پوٹ ہو کر عورت کی شکل میں آ گئیں۔ بادشاہ سلامت اپنے محل واپس ہونا ہی چاہتے تھے کہ چھوٹی خالہ نے ادب سے سلام کیا اور پوچھا، جہاں پناہ خیریت تو ہے، یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ بادشاہ نے ناگواری سے کہا، نہ جانے آج ماجرا کیا ہے، دونوں ملکاؤں کے محلات میں عجب سی ناگوار بو بسی ہوئی ہے، ہمارے سر میں درد ہو گیا، ہم اپنے محل واپس جا رہے ہیں۔ چھوٹی خالہ نے عرض کیا، حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، ماشاءاللہ چھوٹی ملکہ کا محل بھی تو ہے، وہاں تشریف لے چلیں۔ بادشاہ بولے، اس جنگلی گوار عورت کے محل میں تو ہم ویسے ہی جانا پسند نہیں کرتے، آج جب بڑی ملکاؤں کے محل ناقابل برداشت ہو رہے ہیں تو وہاں کی حالت تو اور دگرگوں ہوگی۔ چھوٹی خالہ لگی خوشامد کرنے، کنیز آپ کے قربان جائے، کنیز کے کہنے سے ایک مرتبہ قدم رنجا تو فرمائے۔ بادشاہ پہلے تو ہچکچائے، پھر چھوٹی خالہ کے ساتھ چھوٹی ملکہ کے محل کی طرف چلے۔ جیسے ہی باغیچے میں قدم رکھا، بیلا، چمکیلی، گلاب اور موتیا کے پھولوں کی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ بادشاہ کا مزاج ہلکا ہوا۔ محل میں پہنچے تو وہاں کی سجاوٹ نے حیران کر دیا۔ یہ وہی محل تھا جس کی بد سلیقگی سے پریشان ہو کر انہوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ آگے بڑھے تو سجی سوری خوبصورت لباس پہنے حسن کا شاہکار بنی ہوئی ملکہ نے بڑھ کر استقبال کیا اور شاہی طور طریقوں کے مطابق پہلے بادشاہ کا صدقہ اتارا، پھر مسند پر لا کر بٹھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف محل کی بلکہ ملکہ کی بھی کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ ابھی اسی گتھی کو سلجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ چھوٹی خالہ نے دسترخوان لگنے کی اطلاع دی۔ ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ اور خوش ذائقہ کھانے اور ملکہ کا خود اپنے ہاتھ سے بااصرار کھلانا، غرض نہایت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، جی بھر کر تعریف کی اور وہیں محل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ پر چھوٹی خالہ کی محنت بیکار نہیں گئی تھی۔ اب وہ کسی جنگلی سردار کی بیٹی نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کی ملکہ کی تمام خوبیاں اپنا چکی تھی۔ بادشاہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس انقلاب میں چھوٹی خالہ کا ہی ہاتھ ہے۔ بادشاہ کو اپنی محبوب ملکہ اپنی پسند کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ملی تو اس کے اسیر ہی ہو گئے۔ چھوٹی خالہ کو بھی بہت انعام اور بخشش سے نوازا۔ چھوٹی خالہ یعنی نیلم پری کو انعام سے کیا مطلب تھا؟ وہ تو ملکہ کی زندگی میں بہاروں کا موسم لوٹانے اور نیکی کمانے آئی تھی اور اس کام میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ 3 ماہ کی مدت پوری ہونے والی تھی۔ نیلم پری کو پرستان واپس جانا تھا۔ اس نے ملکہ شاہانہ سے رخصت چاہی۔ شاہانہ کسی طرح چھوٹی خالہ کو جانے دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن چھوٹی خالہ نے اپنی مجبوریاں بتائیں اور شاہانہ کو نصیحت کی کہ عورت کا حسن اس کے سلیقے، خوش ذوقی، خوش مزاجی، خوش اخلاقی اور تہذیب سے نکھرتا ہے۔ ظاہری حسن تو ماند پڑ جاتا ہے لیکن یہ خوبیاں ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں۔ اس طرح شاہانہ کی بگڑی تقدیر بنا کر نیلم پری واپس اپنے دیس آ گئی اور امتحان کے نتیجے کے انتظار میں دن گزارنے لگی۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ سبز پری کے ساتھ کیا گزری۔ سبز پری شمال کی طرف گئی تھی۔ وہاں ایک عظیم الشان سلطنت میں پہنچی۔ سلطنت قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال تھی۔ کھیت سونا اگلتے تھے۔ نہروں اور آبشاروں نے شہر کی خوبصورتی تو بڑھائی تھی ہی، رعایا کو کبھی پانی کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کا بادشاہ بڑا نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت کرنے اور عالموں اور فقیروں کی صحبت اور خدمت میں گزرتا تھا۔ مملکت کا کاروبار وزیروں اور دوسرے سرکاری عہدیداروں کے سپرد تھا۔ سبز پری نے محسوس کیا کہ ساری خوشحالی کے باوجود مملکت کی عوام میں عجیب سی دہشت اور خوف پایا جاتا ہے۔ چھان بین کی تو پتہ چلا کہ شہر کے امن و امان کا انتظام شہر کے کوتوال کے سپرد ہے، لیکن کوتوال بڑا ہی ظالم اور سنگ دل انسان ہے۔ جب کسی جرم کا اصلی مجرم نہیں ملتا تو غریب اور بے گناہ نوجوانوں پر جھوٹا الزام لگا کر قید کر لیتا ہے اور سخت سزائیں دلواتا ہے۔
بہت سے بے گناہ نوجوان اس کے قید خانے میں بے قصور سزائیں کاٹ رہے ہیں، جبکہ اصلی مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ عوام کے دل میں مستقل طور پر خوف طاری رہتا تھا کہ اب کہیں اس کی باری نہ آ جائے۔ ایک دن سبز پری ایک بستی کی طرف سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے بھیڑ لگ رہی ہے۔ اس وقت سبز پری ایک عام سی لڑکی کے بھیس میں تھی۔ اس نے بھیڑ میں شامل ہو کر ایک بزرگ خاتون سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ایک غریب لکڑہارے کا گھر ہے۔ لکڑہارا چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ ایک مرتبہ جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے ایک درخت اس پر گر گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایسی چوٹ آئی کہ اس کا نچلا جسم معذور ہو گیا۔ لکڑہارے کی بیوی اندھی تھی۔ ان کے ایک ہی بیٹا تھا جو ان دونوں معذور لوگوں کی لاٹھی تھا۔ دن رات ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ گزشتہ روز وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لوٹ رہا تھا کہ کوتوال کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ سلطنت کے دور دراز علاقوں سے لگان کے طور پر اکٹھا کیا ہوا لاکھوں روپیہ اونٹوں پر لدا ہوا خزانے میں جمع کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ایک اونٹ غائب ہو گیا۔ کوتوال کے سپاہی اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ شومی قسمت کہ ادھر سے لکڑہارے کا بیٹا گزر رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، سپاہیوں نے اسے خزانے کی چوری کے الزام میں پکڑ لیا۔ اس بیچارے نے تو اونٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت رویا، گڑگڑایا، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے ایک نہیں سنی۔ پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے اور کوتوال نے بری طرح مار پیٹ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ بوڑھے اپاہج ماں باپ کو جب خبر ہوئی تو ان کا برا حال ہو گیا۔ ماں نے دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور بیمار باپ پر غصے کے دورے پڑنے لگے۔ سب جانتے تھے کہ کہیں سنوائی نہیں ہے۔ بادشاہ کی عدالت میں پکے ثبوتوں کے ساتھ مقدمہ پیش ہوگا اور اونٹ نہ ملنے کی صورت میں بے گناہ لکڑہارے کو قتل کر دیا جائے گا۔ 2 دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ وہی لڑکا منا کھانا پکاتا، ماں باپ کو کھلا پلا کر جنگل میں لکڑی کاٹنے جاتا تھا۔ ان لکڑیوں کو بازار میں بیچ کر جو پیسے ملتے ان سے کھانے پینے کا سامان خرید کر لاتا۔ رات کو کھانا پکا کر ماں باپ کو کھلاتا۔ اب کون تھا جو یہ سب کرتا؟ پڑوسی 2 ایک وقت ساتھ نبھا سکتے ہیں، لیکن معذور کی خدمت کون کرتا؟ سبز پری نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی۔ اسی معمولی لڑکی کے بھیس میں لکڑہارے کے گھر میں رہنے لگی۔ ان کی ایسی خدمت کی کہ کوئی اولاد بھی اپنے والدین کی نہ کرے گی۔ بوڑھے معذور ماں باپ اسے دل سے دعا دیتے، لیکن بیٹے کی یاد میں آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی۔ سبز پری بھی جانتی تھی کہ ہمیشہ تو ایسے کام نہیں چل سکتا۔ ان بوڑھے ماں باپ کی اصل خدمت یہی ہوگی کہ ان کا بیٹا قید سے رہا ہو جائے، لیکن کیسے؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سب جتن کر کے دیکھ لیے۔ ظالم کوتوال پر کسی کے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کا دل تو پتھر کا تھا۔ سبز پری نے مختلف بھیس بدل کر کوتوال کو راضی کرنے کی کوشش کی، ڈرایا، دھمکایا، خوش آمد کی، خدا کا خوف دلایا، رحم کی بھیک مانگی، لیکن سب بے سود۔ اول تو کوتوال تھا ہی پتھر دل، اوپر سے اصلی چور کا تو پتہ تھا نہیں۔ منا کو چھوڑ دیتا تو اصلی چور اور خزانے کا اونٹ کہاں سے لاتا؟ سبز پری کے سامنے 2 مرحلے تھے: کھویا ہوا خزانہ ڈھونڈ کر اصلی چور کو سزا دلوانا اور منا کو قید سے چھڑوانا، اور دوسرے یہ کہ کوتوال کو سبق سکھانا۔ وہ 3 محاذوں پر ڈٹی ہوئی تھی: منا کے بوڑھے اور معذور ماں باپ کی خدمت، خزانے کے اونٹ کی تلاش اور کوتوال کو راہ راست پر لانا۔ اونٹ کی تلاش میں سبز پری اکثر جنگل کی طرف نکل جاتی۔ جنگل کے کنارے ایک بہت ہی بد کردار حرافہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک نوعمر بیٹا تھا۔ عورت 1 نمبر کی چور، ٹھگ اور دھوکے باز تھی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا تھا، لیکن وہ نہیں سدھری۔ اونٹ کا خزانہ دراصل اسی نے چرایا تھا۔ وہ اونٹ سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ عورت نے ہری بھری ٹہنیاں دکھا کر اونٹ کو روک لیا۔ باقی اونٹ اور سپاہی آگے بڑھ گئے تو اس نے اونٹ پر سے خزانہ اتار کر اپنے آنگن میں گاڑ دیا اور اونٹ کو جنگل میں ہکا دیا۔ اس کا بیٹا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں بچہ پول نہ کھول دے، لہٰذا 2 روپے کی کھیلیں اور بتاشے خریدے اور چھت پر چڑھ کر سارے آنگن میں بکھیر دیے۔ پھر بیٹے کو آواز دے کر کہا، دیکھ دیکھ، کھیل بتاشے کا مینا برس رہا ہے۔ بچے نے خوشی خوشی کھیلیں بتاشے سمیٹے اور سارے محلے میں کہتا پھرا کہ آج ہمارے گھر میں کھیلوں بتاشوں کا مینا برسا ہے۔ لوگ کہنے لگے، ٹھگ ماں کا پاگل بیٹا ہے۔
عورت یہی چاہتی تھی کہ کل اگر خزانے کے اونٹ کی تلاش میں اگر کوئی ادھر آئے اور لڑکا کچھ الٹی سیدھی بات بول دے تو اسے پاگل سمجھا جائے۔ سبز پری اونٹ کی تلاش میں جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ وہ لڑکا کھیلتا ہوا مل گیا۔ پری نے پوچھا، بیٹا تم نے ادھر کوئی اونٹ گھومتا ہوا تو نہیں دیکھا؟ لڑکا جھٹ سے بولا، کون سا اونٹ؟ وہ خزانے والا، اسے تو میری اماں جنگل میں چھوڑ آئی تھی۔ سبز پری چونک گئی۔ اس نے بچے کو مٹھائی کی گولیاں دی اور کہا، تم تو بڑے سمجھدار لڑکے ہو، اچھا بتاؤ اس خزانے کا کیا ہوا؟ لڑکا بولا، وہ تو میری اماں نے زمین کھود کر آنگن میں گاڑ دیا۔ سبز پری نے لڑکے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور آگے بڑھ گئی۔ چڑیا بن کر سارے جنگل میں اڑ رہی تھی کہ ایک جگہ اونٹ چرتا ہوا مل گیا۔ سبز پری نیچے اتری۔ اونٹ پر شاہی نشانی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اونٹ کو ایک درخت سے باندھ دیا تاکہ وقت ضرورت اسے ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کے سامنے بہت سا دانہ پانی ڈال کر واپس لڑکے کے گھر آئی۔ اس مرتبہ اس نے ایک سپاہی کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ عورت بادشاہ کے سپاہی کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن ڈھیٹ تھی۔ اونٹ اور خزانے کے بارے میں لا علمی ظاہر کرتی رہی۔ سبز پری نے ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھا، عورت تو جھوٹ بولتی ہے، تیرا بیٹا تو کہتا ہے کہ خزانے کا اونٹ تو نے ہی پکڑا تھا۔ عورت بولی، دروگا جی آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے؟ یہ تو باولا ہے، سارا گاؤں جانتا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ میں نے اونٹ کس دن پکڑا تھا۔ سبز پری نے بچے سے پوچھا تو وہ بولا، اماں تو نے اسی دن تو اونٹ پکڑا تھا نا جس دن کھیلے بتاشوں کا مینہ برسا تھا۔ عورت بولی، دیکھا دروگا جی اس کا پاگل پن، بھلا کبھی کھیلوں بتاشوں کا بھی مینہ برسا ہے؟ سبز پری عورت کی چال کو سمجھ گئی۔ اس وقت تو لوٹ آئی، لیکن اگلے دن جب وہ عورت بازار گئی ہوئی تھی، سبز پری نے لڑکے کی بتائی ہوئی جگہ کو کھودا اور خزانے کا پتہ لگا لیا، لیکن اس وقت مٹی برابر کر دی تاکہ صحیح وقت پر یہ ثبوت استعمال کر سکے۔ اس ثبوت کے ذریعے وہ منا کو تو بے گناہ ثابت کر سکتی تھی، لیکن کوتوال کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا تاکہ وہ آئندہ ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ کوتوال کے ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ پڑھا لکھا کر اسے بادشاہ کے دربار میں وزارت کی کرسی دلوانے کی کوشش کرے۔ ایک دن سبز پری جنگل میں اونٹ کو دانا پانی دے کر لوٹ رہی تھی تو دم لینے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھی۔ بھیس بدلتے بدلتے تھک چکی تھی اور ذرا سستانا چاہتی تھی۔ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں چند شکاری نوجوان ادھر سے گزرے۔ ایک خوبصورت لڑکی کو جنگل میں اکیلا دیکھ کر وہ اس کے ساتھ بد تہذیبی کا برتاؤ کرنے لگے۔ ایک نوجوان دوسرے سے بولا، چلو اسے اٹھا کر لے چلتے ہیں، تم تو کوتوال کے بیٹے ہو، تم پر انگلی اٹھانے کی کس میں ہمت ہے؟ کوتوال کا بیٹا آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ سبز پری فوراً پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور تتلی بن کر اڑ گئی۔ وہ نوجوان اسے تلاش کرتے رہے اور اس کے بارے میں شرمناک باتیں کرتے رہے۔ سبز پری کو کوتوال کو سبق سکھانے کا سنہرا موقع مل گیا۔ اگلے دن وہ سیدھی بادشاہ کے محل میں پہنچی۔ بادشاہ اس وقت دربار خاص میں چند علماء کے ساتھ بیٹھے تھے اور مذاکرہ چل رہا تھا۔ پہرے داروں نے روکنا چاہا، لیکن وہ زور زور سے روتی ہوئی دربار خاص تک پہنچ گئی۔ رونے کی آواز سن کر بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ خادم نے آ کر عرض کیا، ایک لڑکی اپنی فریاد لے کر آئی ہے۔ اتنے میں سبز پری بادشاہ کے سامنے پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا، لڑکی دیکھتی نہیں ہم مذاکرے میں مصروف ہیں، تمہیں فریاد کرنی ہے تو شہر کوتوال کے پاس جاؤ، قاضی کی عدالت میں جاؤ، ہماری سلطنت میں ہر جگہ انصاف ملتا ہے۔ لڑکی بولی، جہاں پناہ اگر شکایت کوتوال کے خلاف ہو تو کہاں فریاد کروں؟ بادشاہ یہ غیر متوقع جواب سن کر چونک گئے۔ غصے سے بولے، لڑکی کیا بک بک کر رہی ہے؟ ہمارے سبھی عہدیدار ایماندار وفادار انصاف پسند ہیں۔ لڑکی نے کہا، جہاں پناہ آپ اس سلطنت کے ناخدا ہیں، کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ آپ کے عہدیدار اپنے فرائض کس طرح انجام دے رہے ہیں؟ آپ کی رعایا کس طرح زندگی بسر کر رہی ہے؟ عالیجا عبادت و ریاضت اور عالموں اور درویشوں کی صحبت، یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اس سلطنت کا والی بنا کر آپ پر سب سے پہلا فرض یہ عائد کیا ہے کہ آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ جو بندوں کا حق پورا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا فرض کیا پورا کرے گا؟ علماء کے چہرے اتر گئے۔ بادشاہ پہلے تو سکتے میں رہ گئے، پھر سنبھلے اور غصے سے بولے، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کون سا آرام ہے جو ہم نے رعایا کو نہیں دیا؟ اور اگر رعایا کو شکایت ہوتی تو وہ ہم سے فریاد کرتی۔
लड़की बहादुरी से बोली, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, आप तक रियाया की पहुंच ही कहाँ है। आपका कोतवाल जिसे आपने अमन व अमान का रखवाला बनाकर रखा है, उसने जुल्म जबर की इंतहा कर दी है। बेगुनाहों को सजाएं मिलती हैं और गुनहगार खुले आम घूमते हैं। कितने घर बेचिराग हो चुके हैं। आप दरबारे आम में रौनक अफरोज ही कब होते हैं कि कोई आपसे फरियाद करे। कोतवाल ने सख्त इंतजाम कर रखा है कि कोई फरियादी दरबारे खास तक न पहुंच पाए। ये तो मेरी हिम्मत थी कि मैंने हुजूर के रूबरू पेश होने की जुर्रात कर ली। बादशाह अजीब मखमसे में फंसे हुए थे। ये तो सच था कि रियाया से उनका कोई राब्ता ही नहीं था। कोतवाल और दूसरे हुक्काम पर उन्हें पूरा भरोसा था और कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इंतजाम कैसा चल रहा है। कुछ देर खामोश रहकर बादशाह ने कहा, हम इस सिलसिले में मालूमात करवाएंगे। तेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। तू बता, तेरी फरियाद क्या है। लड़की बोली, आलम पनाह, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आज कोतवाल के बेटे और उसके दोस्तों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती हूँ। आज जब जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई तो कोतवाल का बेटा और उसके दोस्त ने वो बर्ताव किया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। मेरा खून नाहक आपकी गर्दन पर होगा। बादशाह कांप गए। नेक और खुदा तरस इंसान थे। खुदा का खौफ हावी था। उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उनकी सल्तनत में ये सब नाइंसाफियां हो रही हैं। लड़की को अंदर महल में भिजवाया। कारिंदों को बुलाकर कोतवाल के बारे में छानबीन की तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। उसी वक्त कोतवाल और उसके बेटे को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कोतवाल हैरान कि आज महल में तलवी क्यों हुई है, वो भी बेटे के साथ। जरूर बादशाह सलामत मेरे बेटे को वजारत का ओहदा देने वाले होंगे। तैयार होकर बेटे के साथ दरबार पहुंचा तो वहां नक्शा ही बदला हुआ पाया। शहर काजी भी मौजूद थे और बादशाह गैजो गजब की तस्वीर बने हुए थे। कोतवाल ने झुककर ताजीम दी, लेकिन बादशाह ने उसकी तरफ तवज्जो देने के बजाय उसके बेटे से पूछा, आज सुबह तुम कहाँ थे। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। हाथ जोड़कर अर्ज किया, जहाँ पनाह, मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया था। वहाँ तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने एक गरीब लड़की के साथ क्या बर्ताव किया था। लड़का सन्नाटे में आ गया। चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह की तेज नजरों ने फौरन भांप लिया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। कोतवाल का लड़का अभी अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाया था कि सब्ज परी सामने आई और रोते हुए बोली, आलीजा, यही आदमी था जिसने मुझे बेआबरू किया। कोतवाल का बेटा लड़की को पहचान गया। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन बोला, लड़की झूठी है आलीजा, मैंने कुछ नहीं किया। बादशाह ने पूछा, तुम इसे पहचानते हो कि नहीं। लड़का बोला, जी हाँ। तुम्हें कहाँ मिली थी। लड़का धीरे से बोला, जंगल में, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। बादशाह कड़क कर बोले, खामोश रहो, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। काजी साहब, बताइए कि इसे क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने फैसला दिया, जहाँ पनाह, इसे मैदान में खड़ा करके इतने पत्थर मारे जाएं कि ये हलाक हो जाए। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि ले जाओ इसे और सेहा कैद खाने में डाल दो। अगले जुमे को इसे सजा दी जाएगी। कोतवाल सदमे से बेहाल गड़गड़ाता हुआ बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। रहम जहाँ पनाह रहम, मेरा एक बेटा है, वही मेरे जीने का सहारा, इसकी जान बख्श दे। बादशाह ने नफरत और गुस्से से कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुम्हारा फैसला बाद में होगा। इतना कहकर बादशाह महल के अंदर चले गए। कोतवाल को गश पर गश आ रहे थे। सारा जुल्म जबर और संगे दिली हवा हो गई थी। माँ ही बे आप की तरह तड़प रहा था। अब समझ में आ रहा था कि जब औलाद पर मुसीबत पड़ती है तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। सब्ज परी मुन्ना के वालिदैन की खिदमत करने वापस उनके घर पहुंच गई और अगले जुमे का इंतजार कर रही थी। कोतवाल का बुरा हाल था। वो दीवानों की तरह उस लड़की को ढूंढता फिर रहा था जिसके साथ उसके बेटे ने बुरा बर्ताव किया था, ताकि उससे दरख्वास्त करे कि वो उसके बेटे को माफ कर दे, चाहे कितना ही मालो दौलत ले ले, लेकिन शाही दरबार से अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन वो लड़की उसे कहाँ मिलती। वो तो एक मामूली लड़की के भेष में मुन्ना के अंधे और माजूर माँ बाप की खिदमत में मसरूफ इंसाफ के दिन का इंतजार कर रही थी। आखिर जुमा का दिन आ पहुंचा। शहर में अजीब सी पुरहौल हलचल थी। कोतवाल के बेटे को मौत की सजा होने वाली थी। जिनके बेटे या रिश्तेदार कोतवाल के जुल्म का शिकार हुए थे वो खुश थे। आखिर उनकी आह लग गई। बाकी लोगों को उस नौजवान लड़के से हमदर्दी थी। सारा शहर जमा था।
بادشاہ سلامت اور شہر قاضی تشریف لا چکے تھے۔ مجرم کو لایا گیا، اس کے ساتھ کوتوال بھی تھا۔ اس کی حالت دگرگوں تھی، 2 دن میں سالوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ سلامت سزا کا حکم دیتے، سبز پری وہاں پہنچی، بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، پھر وہیں کھڑی ہو کر کوتوال کو مخاطب کیا۔ کوتوال صاحب، آج آپ کو پتہ چلا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ جب اولاد کو ناحق سزا دی جاتی ہے تو دل پر کیسی چھریاں چلتی ہیں، دنیا کس طرح اندھیری ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو بغیر ثبوت کے قید خانے میں ڈال رکھا ہے اور نہ جانے کتنے بے قصور پھانسی پر چڑھا دیے ہیں۔ ذرا سوچئے ان کے والدین کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ کس طرح جیتے جی اپنے ہی کاندھے پر اپنی لاش لیے جی رہے ہوں گے۔ آپ ایک بیٹے کے غم میں بے حال ہیں۔ آپ نے کتنے ماں باپ سے ان کے بیٹے چھین لیے اور کبھی ان کی فریاد تک نہیں سنی۔ میں صرف ایک بیٹے کی مثال دیتی ہوں جس کی ماں اندھی ہے اور باپ اپاہج ہے۔ ان سے آپ نے ان کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھین لیا اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جی ہاں، میں اسی نیک اور معصوم لڑکے منا کی بات کر رہی ہوں جس پر آپ نے خزانہ چرانے کا الزام لگا کر سخت اذیتیں دی اور قید خانے میں ڈلوا دیا، جبکہ وہ اونٹ اور خزانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کوتوال کی گردن ندامت سے نیچے جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ حیرت سے سب سن رہے تھے۔ سبز پری نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جائیے، میں نے آپ کے بیٹے کو معاف کیا اور اپنی شکایت واپس لیتے ہوئے جہاں پناہ اور شہر قاضی سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی ملزم کو معاف کر دیں۔ اس شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی ضرور کی تھی، لیکن ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا جس کی سزا موت ہو۔ میں صرف کوتوال صاحب کو سبق سکھانا چاہتی تھی اور عالی جا کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ عبادت اور ریاضت اپنی جگہ، مگر حق العباد سے غافل ہونا گناہ عظیم ہے۔ بادشاہ کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اللہ نے رعایا کی جو ذمہ داری انہیں سونپی ہے اسے ایمانداری سے ادا کریں۔ میں بادشاہ سلامت سے گزارش کروں گی کہ ان سبھی نوجوانوں کو رہا کر دیں جو بے گناہ قید خانے میں پڑے سزا کاٹ رہے ہیں۔ خزانے کے اونٹ کے چور کا بھی میں نے پتہ لگا لیا ہے، سپاہیوں کو میرے ساتھ کر دیں، میں ابھی اونٹ، خزانہ اور مجرم سب کو پیش کر دوں گی۔ بادشاہ کے حکم سے اسی وقت سپاہی سبز پری کے ساتھ گئے، جنگل سے اونٹ کو پکڑا، گھر سے چور عورت کو پکڑا اور زمین کھدوا کر خزانے کا مال برآمد کیا اور سب کچھ بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کر کے پیش کیا جائے۔ قیدی لائے گئے، سب کی حالت اتنی خراب تھی کہ بادشاہ کانپ گئے۔ کوتوال کے ظلم و ستم کا زندہ ثبوت تھے۔ بادشاہ نے سبھی کو مال و دولت دے کر رخصت کیا۔ کوتوال کے لڑکی کو چھوڑ دیا گیا، لیکن کوتوال کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے باوجود کوتوال سبز پری کا احسان مند تھا کہ اس کے بیٹے کی جان بخشی کروا دی۔ اب اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا اور وہ خوشی سے سزا کاٹنے کو تیار تھا۔ منا بھی رہا کر دیا گیا، اسے بھی اشرفیوں کی تھیلی دی گئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ اس کی غیر موجودگی میں سبز پری نے اس کے والدین کی دیکھ بھال کی تو وہ اس کا بے دام غلام ہو گیا۔ اس نے کہا، آج سے تم میری بہن ہو، میں بھائی بن کر تمہاری ذمہ داری نبھاؤں گا۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ سبز پری نے کہا، بھیا، میں تمہاری دنیا کی مخلوق نہیں ہوں، شاید اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ ہاں، ایک ذمہ داری تمہیں سونپ رہی ہوں، اس چور عورت کے بچے کو گھر لے آؤ اور اپنے بھائی کی طرح اس کی پرورش کرو۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور معصوم ہے، ماں کے گناہ کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے۔ منا فوراً راضی ہو گیا اور اسی وقت جا کر کھیل بتاشوں کا مینا برسانے والے لڑکے کو لے آیا۔ سبز پری کا مشن پورا ہو چکا تھا، وہ سب سے رخصت ہو کر پرستان لوٹ آئی۔ پرستان کے بادشاہ کے محل میں آج پھر دعوت کا انتظام تھا اور وہ ساری پریاں مدعو تھیں جن کی 3 ماہ قبل بھی دعوت کی گئی تھی۔ بہت سی پریاں تو شرم کے مارے آنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن بادشاہ کے حکم سے مجبور ہو کر چلی آئی تھی اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تینوں شہزادوں کے ساتھ تشریف لائے، سب کھڑے ہو کر کورنس بجا لائیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آج یہاں کیوں بلایا ہے۔ ہم وہ نیکیاں سننا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں نے انسان کی دنیا میں کمائی ہے۔ زیادہ تر پریاں تو سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ کچھ پریاں جنہوں نے 10-12 دن انسانوں کی دنیا میں گزارے تھے، انہوں نے نیکیاں بتائیں۔ کسی نے بھکاری کو اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی تھی، کسی نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا تھا، کسی نے کسی بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کر دیا تھا۔
آخر میں سرخ پری، نیلم پری اور سبز پری اٹھی اور انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تجربات بیان کیے جو انہوں نے انسانوں کی بستیوں میں حاصل کیے تھے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر تینوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ملکہ نے تینوں کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ نے کہا، ماں بدولت تم تینوں سے بہت خوش ہیں، تم نے سچی نیکیاں کمائی ہیں، خود دکھ جھیل کر دوسروں کا بھلا کیا ہے، تم تینوں ہی کی نیکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن سبز پری کا کارنامہ سب سے افضل ہے۔ اس نے بوڑھے اور معذور والدین کو ان کے بیٹے سے ملا دیا، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سبز پری ہمارے ولی عہد کی دلہن بنے گی۔ نیلم پری اور سرخ پری نے اپنی مرضی سے منجلے اور چھوٹے شہزادوں کو چن لیا۔ خوب دھوم دھام سے تینوں شادیاں ہوئیں، پرستان میں بھی خوشیاں اتر آئیں اور انسانوں کی دنیا کے ان گھروں میں بھی خوشیوں نے ڈیرا ڈال لیا جن میں پریوں کی نیکیوں کے نتیجے میں بہار آ گئی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔